اسامہ صاحب بتائیے گا، یہ جو اب حالیہ کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واٹس ایپ ہیکنگ کے بہت کیسز ہمیں سامنے آ رہے ہیں، ڈیٹا لیک کے بڑے کیسز سامنے آ رہے ہیں، ان واقعات کی اصولی وجہ کیا ہوتی ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہر دوسرے شخص کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے، ظاہری بات ہے، کرمنل نیٹ ورکس ہوتے ہیں جو کہ آپ کا ڈیٹا چوری کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے واٹس ایپ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ہیک کر لیتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں، آپ کو کوئی کال آتی ہے، کہتے ہیں ہم بینک سے بات کر رہے ہیں یا ٹی سی ایس سے بات کر رہے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ بند ہونے والا ہے یا ہم انویسٹیگیشن کریں، جلدی سے یہ کوڈ آپ کے فون پہ آ رہا ہے، ہمیں ابھی بھی شیئر کریں۔ تو لوگ جو ہے پریشان ہو کے، پینک ہو کے وہ کوڈ شیئر کر دیتے ہیں، ان کا واٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے۔ جب ہیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے کانٹیکٹس کو آپ کے نمبر سے میسج کرنا شروع کرتے ہیں، اور ان کے ڈیٹا، ان سے فائنینشیل انفارمیشن اور دیگر کرائمز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کا نیٹ ورک پہ بڑھتا جاتا ہے، اور ہیکنگ کا بھی جو یہ رجحان ہے یہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس میں احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرے خیال سے سب سے ضروری اس میں بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس یہ آگاہی کی جائے کہ کس طرح سے یہ ہیکنگ ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنا کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ صرف اپنی ایپ کے اندر جب آپ ڈالتے ہیں تبھی آپ کوڈ استعمال کریں، کبھی فون پہ، میسج پہ یا کبھی بھی کسی کو کوڈ آپ نہ شیئر کیا کریں، چاہے وہ جو بھی بہانہ کر رہے ہوں، کیونکہ وہ مختلف بہانے اس وقت تو آپ کو سیریس لگتے ہیں، لیکن وہ اصل میں آپ کو ایک کرائم میں پھنسانے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور اکثر لوگ معصومیت میں اس کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ اچھا اسامہ خلجی صاحب، آپ یہ بتائیے، شہری اپنے ذاتی ڈیٹا کو، خاص طور پر سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو محفوظ بنانے کے لیے بہت جلدی کیا اقدام کر سکتے ہیں؟ سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ ایک اسٹرانگ پاسورڈ رکھیں، لیکن اس کے علاوہ آپ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن کریں، جسے لاگ ان ویریفیکیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب پاسورڈ ڈالیں گے، اس کے بعد آپ کے فون پہ کوڈ آئے گا۔ جب وہ کوڈ آپ انٹر کریں گے تو پھر آپ ایکسیس کر سکیں گے۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ کسی کو اگر آپ کا پاسورڈ مل بھی جائے تو وہ کوڈ کے بغیر آپ کے اکاؤنٹ کو ایکسیس نہیں کر سکیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات دوبارہ میں دہراؤں گا کہ آپ یہ کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے وہ جتنا بھی آپ سے یہ مانگے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی پرائیویسی سیٹنگ اسٹرانگ رکھیں، تاکہ آپ کا سارا جو اپلوڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، صرف ان لوگوں کے پاس پہنچ سکے جن کو پہ آپ کا اعتماد ہے، یعنی کہ آپ کی فرینڈز لسٹ جو ہے وہ سیکیور ہونی چاہیے، اور اس سے آپ آڈٹ کریں، دیکھیں کہ کوئی ایسے شخص نہیں ہے جنہیں آپ نہیں جانتے جو آپ کا ذاتی ڈیٹا کا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا اسامہ صاحب، کیا موجودہ سائبر کرائم جو قوانین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر عمل درآمد کا ایک جو نظام موجود ہے، آپ کے خیال میں یہ جو آن لائن جتنے بھی جرائم ہیں ان پر قابو پانے کے لیے یہ کافی ہے؟ دیکھیں، قوانین تو بہت ہیں، لیکن قوانین کا استعمال جو ہے کنوینئنس سے ہی کیا جاتا ہے۔ جب تک آپ کی کوئی سفارش نہیں ہوتی تو آپ کی مدد بھی نہیں کی جاتی، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو کے فوراً جو ہے ایکشن لیا جاتا ہے، لیکن روزمرہ کے جو عام کیسز ہیں جو آپ کے شہریوں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں کرائم، وہ جب آپ کمپلین کرتے ہیں تو اس میں کوئی عمل درآمد نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میرے خیال سے اس میں NCCIA جو ہے، ان کے دفاتر زیادہ کرنی چاہیے، ان کی ٹریننگ ایسی کرنی چاہیے کہ وہ جو شہری کی کمپلینٹس ہیں ان کو سہولت دیں، بجائے یہ کہ ان کا کام اور زیادہ مشکل کریں، اور ان کی جو سوشل میڈیا پوسٹ وغیرہ ہے ان پہ آپ لوگوں کو جیل میں ڈالیں، لیکن جو اصل کرائم ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو کرمنل نیٹ ورکس چل رہے ہوتے ہیں، اس پہ جو ہے بہت کم ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے وہاں پہ فوکس کرنے کا بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، ایسے کیسز جو ہے حالیہ دنوں میں بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی سائبر فراڈ ہوتا ہے، تو یہ بتائیے اسے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا، کس فورم پر اسے جانا ہوگا، کن ڈاکومنٹس کی اسے تیاری کرنی ہوگی، اور اس کو کیسے وہ پھر ویریفائی کر سکتا ہے چیزوں کو؟ جی، سب سے پہلے تو انہیں اسکرین شاٹ اور ایویڈنس رکھنا چاہیے اپنے پاس، یا ریکارڈنگ رکھنی چاہیے، تاکہ وہ ایویڈنس جو ہے پیش کر سکیں، اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے کمپلینٹ کرنی چاہیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی کے پاس، جو NCCIA ہے۔ اس میں ان کے دفتر جانے کا
کی ضرورت ہوگی آپ کو امیڈیٹلی یہ رپورٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ پولیس میں بھی رپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی سائبر کرائم کے لیے NCCI کے پاس ہی جانا ہوتا ہے. اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ جائے، کوئی وکیل وغیرہ ہو تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا. اگر وکیل نہ ہو تو آپ خود جا کے اس کی کمپلین جو ہے ضرور درج کریں، اور اس کے بعد اس کے فالو اپ کرنا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتے ہیں NCCI کے، وہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ آپ کو پروگرس دیتے جائیں کہ کیا کرائم ہوا ہے اور اس میں انویسٹیگیشن کیا ہو رہی ہے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اسکیمز ہو رہے ہیں آن لائن اور جو فون نمبر سے ہو رہے ہیں، اس کو بھی آپ PTA کی ہیلپ لائن پہ رپورٹ کر سکتے ہیں. تو PTA کی ویب سائٹ پہ بھی کمپلین درج ہو سکتی ہے، لیکن اس میں دوبارہ فالو اپ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، ذاتی کچھ چیزیں بھی لوگوں کی اپلوڈ ہو جاتی ہیں، اس میں بھی کچھ لیکیج ہمیں نظر آتی ہے. پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن جو اس کا مؤثر قانونی کوئی اس کا فریم ورک آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں جی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن کے قوانین موجود ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کا ڈیٹا لیک ہوتا ہے، غلط طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں آپ کے پاس لیگل ریکورس نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ڈیٹا پروٹیکشن قانون کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اگر آپ کی تصاویر غلط طور پہ استعمال ہو رہی ہیں، یا آپ کے ہیکنگ ہو رہی ہے، یا آپ کے فیک اکاؤنٹ بنائے جا رہے ہیں اور اس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، تو وہ قوانین میں موجود ہیں. پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، جس کو پیکا قانون کہا جاتا ہے، اس کے درج آپ آپ جو ہے NCCI کے دفتر میں اس میں آپ کی کمپلین درج کر سکتے ہیں. اچھا، ایک عام تاثر عوام میں یہی ہے کہ جناب کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی سائبر کرائم ہو جائے، کوئی سائبر فراڈ ہو جائے، آن لائن فراڈ ہو جائے، تو اس کی آپ اپلیکیشن دے بھی دیں، کمپلین کر بھی دیں، تو اس میں ہوتا کچھ نہیں ہے. اب جو رپورٹ جو ریسنٹلی سامنے آئی ہے NCCI کی، اس میں بھی یہ ہے کہ آدھی جو شکایات ہیں ان کو انٹرٹین کیا ہی نہیں گیا. تو عوام کا اعتماد اس طرح کی کارروائی پر کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے، اور اس میں عوام کا رول آپ کتنا دیکھتے ہیں اور باقی اداروں کا رول کتنا ہے؟ یہ دیکھیں، اس میں عوام کا اعتماد تبھی بہتر ہوگا جب ان کی کارکردگی بہتر ہوگی ان اداروں کی. اور میرے خیال سے اس میں پارلیمان کا بہت اہم ایک رول ہے. جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں قانون کے تحت، ان کی اوور سائٹ کرتی ہیں NCCI کی، FIA کی، دیگر اداروں کی. تو پارلیمنٹ کو بھی اپنا جو ہے رول، کردار صحیح ادا کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے جو اس میں جو لوگ ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کمپلینٹ وہ کر سکیں پارلیمنٹ کے ساتھ. ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی، فرمائیے. سوری. تو عوام اس میں جو ہے پھر پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی کمپلین کر سکتی ہے، جہاں وہ بتا سکتی ہیں ان کو کہ یہ ادارہ ہے، یہ کمپلین ہم نے کی ہے، یہ صحیح طرح اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو IT کی جو نیشنل اسمبلی میں کمیٹی ہے اور سینٹ میں کمیٹی ہے، وہاں بھی آپ درخواست بھیج سکتے ہیں، اور اپنے پبلک ریپرزینٹیو جو آپ کے MNA ہیں ان کو بھی آپ درخواست بھیج سکتے ہیں، تاکہ وہ پارلیمان کے ذریعے ان اداروں کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں.